بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ منافق کہتا ہے یہ تلوار میری ہے، اور یہودی بھی دعویٰ کرتا ہے یہ تلوار میری ہے۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ منافق کہنے لگا یہودی سے چلو حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے معاملے میں بڑے سخت گیر ہیں، ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ منافق جو دل میں تو کفر ہے اور بظاہر مسلمان ہے۔ یہودی کہنے لگا چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اپنے آنے کا بتایا کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ تلوار، منافق نے کہا کہ یہ میری ہے، یہودی دعویٰ کر رہا ہے۔ یہودی بڑا چلاک تھا، فوراً پہلے کہہ اٹھا بھائی فیصلہ تو ہو چکا ہے پہلے۔ حضرت عمر نے پوچھا کس نے کیا؟ پر آپ کے نبی نے فیصلہ کیا۔ منافق سے پوچھا، کہہ رہا ہاں نبی نے فیصلہ تو کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں بھی مطمئن کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے، ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کے پاس تو یہی فیصلہ ہے۔ مدینے میں ہلچل مچ گئی، سارے منافقین جمع ہو گئے دربار رسالت میں۔ حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کیا ہے، مسلمان کے قتل کے بدلے قتل ہے، ہمیں خون بہا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو گئے۔ فوراً وحی کا راستہ، جبریل جی رب جلیل اور دیر نہ کر اور جلدی جا، اور دل میں کبھی بے چینی آ جائے اور جلدی جا کے بتا دے فلا وربک لا یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے منافق کو، کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنی فکر کریں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ غنی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فیصلے کو نہ مانے وہ کافر منافق بن جاتا ہے، لیکن جو آج کا مسلمان سینکڑوں فیصلے نہ مانے اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی۔ منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن آج کا مسلمان لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے کو منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے کو منع کیا نہیں مانتا، کم تولنے کو منع کیا نہیں مانتا، غیبت کرنے کو منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے کو منع کیا نہیں مانتا، سود لینے کو منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو دن میں 100 فیصلے ٹھکرا کے مرتا ہو وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ تو منافقین کا بھی باپ ہے۔ بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن اور سنت یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، اور وہ دنیا میں بھی جنتی، آخرت میں بھی جنتی،
وہ اللہ ان سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راضی اور جنت میں بھی راضی۔ ہم انشاءاللہ العزیز ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، ہم دنیا میں اللہ کو راضی کریں گے، جنت میں اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔